السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا، نماز میں کتنے چیزیں مکروہ تحریمی ہے۔ بہرحال ویڈیو کا پارٹ نمبر 1 ہے۔ انشاءاللہ العزیز ویڈیو کا پارٹ نمبر 2 میں مکروہ تنزیہی کا بیان دیا جائے گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے مکروہات کا بیان۔ مسئلہ 1، کپڑے یا بدن یا داڑھی سے کھیلنا مکروہ تحریمی ہے۔ کپڑا سمیٹنا، جیسے سجدہ میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے سمیٹنا، اگرچہ گرد کے بچانے کے لیے ہو، مکروہ تحریمی ہے، اور بلا وجہ ہو تو اور زیادہ مکروہ ہے۔ کپڑا لٹکانا، جیسے سر یا کندھے پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہو، مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ 2، اگر کرتے وغیرہ کے آستین میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ پیٹھ کی طرف یعنی پیچھے کی طرف پھینک دے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نماز میں کپڑا لٹکانے کا حکم۔ مسئلہ 3، کندھے پر اس طرح رومال ڈالنا کہ ایک کنارہ پیٹ پر لٹکتا ہو یعنی آگے کی طرف، ایک کنارہ پیٹھ پر لٹکتا ہو یعنی پیچھے کی طرف، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ 4، رضائی یا چادر یا شال کے کنارے دونوں مونڈھوں کی طرف لٹکتے ہو، یہ ممنوع و مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر ایک کنارہ دوسرے مونڈھے پر ہو اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں۔ مسئلہ 5، کوئی آستین یا کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی یا دامن سمیٹے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے پہلے سے چڑھی ہو یا نماز میں چڑھائی، دونوں صورتوں میں نماز مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ 6، مرد کو جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر نماز میں جوڑا باندھے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ 7، نماز کے اندر کنکڑیاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر سنت کے طور پر سجدہ ادا نہ ہوتا ہو تو ایک بار ہٹا سکتا ہے، اور اگر بغیر ہٹائے واجب نہ ادا ہوتا ہو تو ہٹانا واجب ہے، چاہے کئی بار ہٹانا پڑے۔ نماز میں انگلی چٹکانے کا حکم۔ مسئلہ 8، انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں کی قینچی باندھنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ 9، نماز کے لیے جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں بھی یہ دونوں چیزیں مکروہ ہیں۔ کمر پر ہاتھ رکھنے کا حکم۔ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز کے علاوہ بھی کمر پر ہاتھ نہ رکھنا چاہیے۔ مسئلہ 10، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے تھوڑا سا ہی منہ پھیرا ہو۔ اگر منہ نہ پھیرے، بلا حاجت کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھے تو کراہت تنزیہی ہے، اگر نادراً کسی صحیح سے ہو تو سران حرج نہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ 11، تشہد یا سجدوں کے درمیان کتے کی طرح بیٹھنا، دونوں گھٹنوں کو سینے سے ملا کر ہاتھ کو زمین پر رکھ کر سرین یعنی چتر کے بل بیٹھنا، مرد کا سجدے میں کلائیوں کا بچھانا، کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، یہ سب مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ 12، کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو، مکروہ تحریمی ہے، یہ بھی بے ضرورت اس طرح لپٹنا کہ چاہے اور خطرہ کی حکم تو سخت ممنوع ہے۔ یوں ہی ناک منہ چھپانا بھی مکروہ تحریمی ہے، جیسے ماسک ہوا یا گمچھا وغیرہ ناک اور منہ میں لپیٹ کر نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ مسئلہ 13، بے ضرورت کھکھار نکالنا قصدن، جمہائی لینا مکروہ تحریمی ہے،
اگر جمائی خود آئے تو حرج نہیں، مگر روکنا مستحب ہے۔ اگر روکنے سے نہ رکے تو ہونٹ دانتوں سے دبائے، اور اس سے بھی نہ رکے تو ہاتھ منہ پر رکھ لے۔ قیام یعنی کھڑا رہے تو داہنا ہاتھ رکھے اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ رکھے۔ مسئلہ 14، صرف پاجامہ یا تہبند باندھ کر نماز پڑھی تو، اور کرتا یا چادر موجود ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے، اور جو دوسرا کپڑا نہیں تو معاف ہے۔ مسئلہ 15، کسی آنے والے کے خاطر نماز کو توڑ دینا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر جماعت پا جانے کے خیال سے 1-2 تسبیح کے برابر تول دیا تو کراہت نہیں۔ سامعین اکرام، آگے میں نے کہا کسی آنے کی وجہ سے توڑ دیا، نماز توڑنے کا نہیں ہے، نماز تول دینے کا ہے، تو مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ 16، قبر کا سامنے ہونا جبکہ کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے۔ غیر کی زمین میں نماز پڑھنے کا حکم۔ مسئلہ 17، زمین بکسوب یا پرائے کھیت میں جس میں ذرات موجود ہے یا جوتے ہوئے کھیت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ 18، مقبرہ میں جو جگہ نماز کے لیے مقرر ہو اور اگر اس جگہ پر قبر نہ ہو تو نماز پڑھنے میں حرج نہیں۔ کراہت اس وقت ہے کہ قبر سامنے ہو، نمازی اور قبر کے درمیان کوئی چیز باقدر سترہ حائل نہ ہو، ورنہ اگر قبر داہنے یا بائیں یا پیچھے ہو یا سترہ کے برابر کوئی چیز حائل ہو تو کچھ کراہت نہیں۔ کفاروں کے عبادت خانوں میں جانے کا حکم۔ مسئلہ 19، کفاروں کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کہ وہ شیاطین کی جگہ یعنی شیطانوں کی جگہ ہے، بلکہ ان میں جانا بھی منع ہے۔ الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کا حکم۔ مسئلہ 20، الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یوں ہی انگرکھے کے بدن باندھنا اور اچکن شیروانی وغیرہ کے بٹن نہ لگانا اگرچہ اس کے نیچے کرتا وغیرہ نہیں اور سینہ وغیرہ کھلا رہا تو مکروہ تحریمی ہے، اور نیچے کرتا وغیرہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہے۔ تصویر کے احکام یعنی فوٹو کے احکام۔ مسئلہ 21، جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں۔ مسئلہ 22، اگر تصویر نمازی کے سر پر ہو یعنی چھت میں بنی ہو یا لٹکی ہو یا سجدہ کی جگہ میں ہو کہ اس پر سجدہ واقع ہوتا ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، یوں ہی نمازی کے آگے یا داہنے یا بائیں تصویر ہو مکروہ تحریمی ہے، اور پیچھے ہونا بھی مکروہ ہے اگرچہ آگے دائیں بائیں ہونے سے کم۔ مسئلہ 23، اگر تصویر فرش پر ہو تو سجدہ نہیں تو کراہت نہیں۔ مسئلہ 24، اگر تصویر وغیرہ جانور کی ہے جیسے پہاڑ، دریا، پھول، پتی، درخت وغیرہ تو کچھ حرج نہیں۔ مسئلہ 25، تھیلی یا جیب میں تصویر چھپی ہوئی ہو تو نماز میں کراہت نہیں۔ مسئلہ 26، تصویر والا کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور اس پر کوئی دوسرا کپڑا اور پہن لیا کہ تصویر چھپ گئی تو نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ مسئلہ 27، اگر تصویر جلت کی جگہ پر ہو جیسے جوتا اتارنے کی جگہ میں ہو یا ایسے فرش میں جس کو پاؤں سے روندتے ہو تو نماز میں کراہت نہیں جبکہ اس پر سجدہ نہ ہو، اور گھر میں ہونے میں بھی کراہت نہیں، بہتر یہ ہے کہ گھر میں بھی نہ رکھا جائے۔ مسئلہ 28، اگر تصویر اتنی چھوٹی ہو کہ کھڑے ہو کر دیکھنے میں اس کے بدن کے حصہ الگ الگ نہ دکھائی دے تو ایسی تصویر کے نمازی کے آگے پیچھے یا داہنے یا بائیں ہونے میں نماز مکروہ نہ ہوگی۔ مسئلہ 29، اگر تصویر کا پورا چہرہ مٹا دیا تو کراہت جاتی رہی۔ مسئلہ 30، تصویر کے یہ احکام نماز کے لیے ہے، رہا تصویر کا رکھنا تو اس کے بارے میں احادیث کریمہ میں ہے کہ جس گھر میں کتا یا جاندار چیز کا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، یعنی جب کہ توہین کے ساتھ نہ ہو یعنی کسی بھی صورت میں رکھا ہو، اور نہ اتنی چھوٹی ہو کہ کھڑے ہو کر دیکھنے میں بدن کے حصے الگ الگ نہ دکھائی دے،
مسئلہ 31 تصویر بنانا یا بنوانا، یعنی فوٹو کھینچنا یا کھنچوانا یا دیواروں میں تصویر بنانا یا بنوانا، چاہے دستی ہو یا عکسی، دونوں کا ایک حکم ہے۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز آگے اور بھی جاری ہے، پھر کبھی ویڈیو میں دیا جائے گا۔ ابھی قربانی کی مسائل بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تنزیہی کا بیان دیا جائے گا۔ یہ ویڈیو کا پارٹ نمبر 1 ہے۔ انشاءاللہ العزیز ویڈیو کا پارٹ نمبر 2 میں مکروہ تنزیہی کا بیان دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ صلی اللہ علی النبی امہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر ہر روز ویڈیو ڈالی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے روشنی پر ہوتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں جو خامیاں غلطیاں ہو تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کومنٹ میں یا انسٹاگرام پر۔ انسٹاگرام آئی ڈی عبدالغنی قادری رضوی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی اشرف المخلوقات ہے، ہمارا زبان بھی پھسل سکتا ہے۔ اور جو حضرات ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب و لائک اور کومنٹ کریں جو بھی سوال ہو انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں جواب دیا جائے گا۔